واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، کیونکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور اس فتنے سے بچو جس کی شامت صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جو تم میں سے گناہگار ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تم تھوڑے سے تھے اور زمین میں تمہارا کوئی زور نہیں تھا؟ تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، لیکن اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی. اس نے اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، اس نے تمہیں اچھا رزق باہم پہنچایا، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہ کرو، کیونکہ یہ تو خود تمہاری اپنے ساتھ غداری ہے، اور تم سب کچھ جانتے ہو. اور آگاہ رہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اور اس فتنے سے بچو، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور اس فتنے سے بچو جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جو تم میں سے گناہگار ہیں. پچھلی آیات جو قرآن کریم کی آپ نے سنی تھی، سماعت فرمائی، اس میں جو بات کہی گئی تھی اس کو آخری جو قرآن کریم کی الفاظ تھے اس کو آپ ذہن میں تازہ کر لیں تاکہ جوڑ لگ جائے اس کا. یہ کہا گیا تھا کہ جب تمہیں جنگ بدر میں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا، اقدام کا حکم دیا گیا، تو تم نے اس میں کاہلی کیوں دکھائی؟ کچھ لوگوں نے تم میں سے اس میں کاہلی کیوں دکھائی؟ اور یہ کہ اے اللہ پر ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، کیونکہ رسول تمہیں جس راہ کی طرف بلاتا ہے وہ موت کی نہیں، وہ زندگی کی راہ ہے. لما دعاکم لما یحییکم اذا دعاکم لما یحییکم، وہ زندگی کا راستہ ہے. شہیدوں کے خون کے صدقے میں قومیں زندہ ہوتی ہیں، توانا ہوتی ہیں اور بیدار ہوتی ہیں. اور ایک ایسے مرحلے میں جبکہ اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا اور زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار تھا، اس وقت اسلام کے لیے زندگی کی ضمانت جو عمل تھا وہ اقدام تھا، دفاع نہیں تھا، رکنا نہیں تھا. تو اس وقت تم نے اس میں آناکانی کیوں کی؟ اور تم اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہ بات تھی جو آخر میں کہی گئی تھی. انسان کے دل کو بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. آج انسان کے اندر جذبات مخلصانہ ہے، کل اس کا دل بدل جاتا ہے. اور ایک بات یہ کہ انسان کے دل کی ایک حد ہوتی ہے. دل کبھی کبھی انسان کو اپنا اسیر کر لیتا ہے. گناہ کرتے ہیں ہم، ایک حد تک ہمارے دل کنٹرول میں رہتا ہے. اس کے بعد جب دل ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، قابو پا لیتا ہے، تو پھر ہم چاہیں بھی تو دل کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے، بلکہ ہم دل کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. دل پہ جب ایک بار زنک لگ جاتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر آدمی اس کو سیکل نہیں کر سکتا. گناہ کی ایک حد ہوتی ہے، اس وقت تک آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ عادت بن جائے
تو پھر اس کو اصلاح کرنے کا امکان نہیں رہتا، بلکہ آدمی اپنے گناہوں کا جسٹیفائی کرنے لگتا ہے، اس کے لیے دلائل فراہم کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اور دل کے درمیان حائل ہے، یعنی وہ دل سے بھی قریب ہے تمہارے۔ دل تمہارا اتنا قریب نہیں جتنا اللہ تمہارے قریب ہے، دل تو پھر بھی دور ہے، لیکن وہ دل اور آپ تمہارے درمیان حائل ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھو اور یہ یاد رکھو کہ تم اس کی طرف سمیٹے جاؤ گے، یعنی حشر میں وہ تمہاری نیتیں، تمہارے اعمال، تمہاری سرگرمیاں، زندگی میں جو کچھ تم نے کیا، اس سب کا پورا حساب کتاب تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ بات تھی جو پچھلی آیت میں کہی تھی، مختصر طور سے میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے بچو جس کی شامت صرف ان لوگوں تک نہیں رہتی ہے جو اس میں انوالو ہوتے ہیں، بلکہ جو انوالو نہیں ہوتے ان تک بھی اس کی شامت آتی ہے۔ وہ کیا فتنہ ہے؟ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں فتنہ کیا ہے۔ وہ جب سامنے منکر ہے اور برائی ہے، اس کے خلاف اقدام نہ کرنا اور اس کو مٹانے کی جدوجہد نہ کرنا اور برائی کے ہاتھ نہ مروڑنا اور اس کو ایکسپٹ کر لینا، قبول کر لینا، اس کے آگے سر جھکا دینا، یہ ایسا فتنہ ہے کہ اگر آپ اس میں انوالو ہو جائیں گے تو چاہے آپ اپنے ذات میں کتنے بھی نیک ہوں، پھر برائی ایک دن آپ کا بھی شکار کر لے گی، آپ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ شہر میں وبا پھیل رہی ہو، اگر ایک وبا پھیلنے کے آثار ہوں، گندگی پھیلتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، آپ اپنا آنگن صاف کر لیں، اپنے آنگن کی جھاڑ پونچھ کر لیں، آپ محلے کی گلی کی صفائی کر لیں، آپ اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ جب وہ گندگی پورے شہر میں وبا بن کے پھیل جائے، پورے شہر میں وبا ہو جائے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے کر کے اس وبا سے بچ جائیں۔ پھر تو وہ وبا آپ کے آنگن تک میں گھس جاتی ہے، چاہے آپ کتنی جھاڑو دیں، کتنا ہی گھر کو صاف کریں، آپ بچ نہیں سکتے۔ ایک برائی جب معاشرے میں پھیلتی ہے اس کو روک دینا چاہیے۔ اگر آپ نہیں روکیں گے اور ایسا معاشرے میں ماحول بن جائے گا تو پھر دھیرے دھیرے یہ ہوگا کہ جو برائی کرنے والے ہیں وہ بے خوف ہو جائیں گے، جو نیکی کرنے والے ہیں وہ نکو بن جائیں گے، جو ننگے ہیں وہ تو سڑک پر نقص کریں گے، جو کپڑے والے ہیں وہ شرمائیں گے کہ ہے اپنے کپڑے کیوں پہن لیے۔ یہ ماحول بن جاتا ہے جب برائی کا چلن عام ہو جاتا ہے، جب نہیں روکتے۔ دیندار لوگ جو ہے زوم دینداری میں اپنی جنت بنانے میں رہتے ہیں اور سارے سماج کو جہنم بنانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے اپنے گھر آنگن بھی جہنم کی آنچ سے نہیں بچتے ہیں۔ ان کے بچے چھپ چھپ کے بلو فلمیں دیکھتے ہیں، پھر وہ جہاں نماز پر نماز باندھے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نوافل کی نیت باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد اپنے بچے کے لیے آبکاری انسپکٹر ہونے کی دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے اس کو آبکاری انسپکٹر بنا دیا۔ پھر یہ ہوتا ہے سب کچھ، ان کی جانماز جو خریدی جاتی ہے وہ بھی حرام کمائی سے خریدی جاتی ہے۔ ایسا ماحول بن جاتا ہے اور وہ دعا دینے پہ مجبور ہوتے ہیں انہی لوگوں کو جن کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ آج رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے مقدس علماء کرام اور زعماء کرام جن لوگوں پر لعنتیں بھیجتے ہیں 11 مہینے، انہی کے دربار میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور ان سے اعانتیں طلب کریں گے اور ان سے بالکل نہیں پوچھیں گے تمہاری آمدنی، تمہارے پیسے کس طریقے سے آئے ہیں، حلال ہیں کہ غیر حلال ہیں، بلکہ بہت تعریفوں کے ڈھیر اور انبار، جنت کا سیدھا ٹھیکیدار، صرف اس لیے کہ یہ ایک 50 روپے کی رسید ہم سے کٹوا لیں، سب کچھ قرار دے دیں گے، دعاؤں سے بھی نواز دیں گے۔ یہ ماحول بن جاتا ہے۔ جب برائی کو روکا نہیں جاتا، برائی کو قبول کر لیا جاتا ہے، تو پھر آدمی برائی کا اسیر بن جاتا ہے اور پھر وہ رکتی نہیں ہے کسی حد تک۔ یہ حضور اقدس علیہ السلام نے مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی ایک کے عمل کے نتیجے میں دوسرے کو نہیں پکڑتا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ آپ نے گناہ کیا ہے تو میں نہیں پکڑا جاؤں گا، میں نے گناہ کیا ہے تو آپ نہیں پکڑے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ جب منکر پھیلنے لگے، برائی پھیلنے لگے اور اس کے خلاف نفرت کا جذبہ ہمارے دل کے اندر نہ ہو، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو عام کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور پھر لوگ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اللہ کے حضور میں، کیونکہ دعائیں مانگنے سے پہلے ان کو جو کرنا چاہیے تھا اپنے فرض منصبی انہوں نے انجام نہیں دیا۔ تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لا يضربن قلوب بعضكم على بعض او لا يضربن الله قلوب بعضكم على بعض، خبردار کہ تم نیکی کا لمبردار بن کے رہو اور برائی کو روکتے رہو، ورنہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے ایک کے دل کا اثر دوسرے کے دل کے اوپر ڈالے گا۔
جو نیک ہیں بدوں کی صحبت میں رہتے رہتے اگر بدی کو نہیں روکیں گے اور اپنی نیکی کا نور ان کے بدوں تک نہیں پہنچائیں گے تو ان بدوں کی سیاہی ان کے دل تک آ جائے گی. پھر یہ ہوگا ایک کا اثر دوسرے دل پر پڑے گا. اور وہ نیکی جو چھوٹی سی تھی جہاں آپ روک سکتے تھے, جب تک آپ روک سکتے تھے, ایک گھر آنگن میں بند تھی, اس وقت تک تو وہ قابل علاج تھی, اس کا مقابلہ ہو سکتا تھا. لیکن جب وہ چھا گئی, طاقتور بن گئی, تو اب اس کو نہیں روک سکتے. اس کے اثرات ان لوگوں کے دل پر بھی آئیں گے جو بظاہر بڑے نیک ہیں اور اپنے گھر آنگن میں بڑے اللہ رسول کا ماحول بنائے ہوئے ہیں, لیکن وہ ان لوگوں کی نحوست کا اثر اپنے دل کے اوپر پائیں گے. یہ آپ نے شاید فرمایا, تو اس کا اثر تو پڑتا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو مسند ارشاد پر لوگ اس وقت قابض ہیں, کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل جن دنیا پرستوں کو ڈانٹتے ہیں انہی کی طرح دنیا پرست ہیں, ان سے زیادہ دنیا پرست ہیں, ان سے زیادہ مفاد پرست ہیں. میک اپ تو ہے دینداری کا, تقویٰ کا, پرہیزگاری کا. پھر واقعی اگر آپ دل چیر کے دیکھیں تو ساری وہ خرابیاں جو پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں گلے گلے تک ڈوب چکے ہیں, اس میں بالکل ڈوب چکے ہیں. اگر آپ مجھے یاد ہے میں ایک لطیفہ آپ کو اس موقع پہ سناؤں کہ ایک حضرت ان کے کوئی مرید خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ان سے آئے. کہنے لگے حضرت میں نے خواب دیکھا ہے, عجیب و غریب خواب ہے, اس کی تعبیر بتائیے کیا ہے, اور آپ کی صحبت میں رہتا ہوں اور ایسا خواب دیکھا ہے. کہنے لگے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ گندگی کا تالاب ہے, گندگی کا جوہر ہے, میں اس میں تیر رہا ہوں, ناپاکی میں ڈبکیاں کھا رہا ہوں غلاظتوں میں, اور آپ ایک خوشبودار شہد کے حوض میں جو ہے تیر رہے ہیں. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. کہنے لگا بالکل صحیح دیکھا ہے. مفاد پرستی, دنیا میں ڈوبے رہنا, منکرات, فواہش, اس کے اندر تم ڈوبے ہوئے, اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے دین میں پاکیزہ ماحول میں رہتے ہیں. تو خواب پورا یہ نہیں ہے, پورا خواب یہ ہے کہ آپ مجھے چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کو چاٹ رہا ہوں. پورا خواب یہ ہے. تو اس کے اوپر ناراض ہو گئے, انہوں نے اپنا عصا اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ملعون, آئندہ ایسا خواب مت دیکھنا. تو اثرات پڑتے ہیں ایک کے دوسرے پر. اسی کو سن شاد فرمایا کہ لَيَجْعَلَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, ایک کا اثر دوسرے کے اوپر پڑتا ہے. اگر ہم دوسرے کی گندگی صاف کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس کی گندگی ہمارے دل کے اوپر آئے گی. یہ اللہ کا قانون ہے. تو اس بات دو طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے. اگر آپ کو پچھلا درس یاد ہے جو کچھ میں نے عرض کیا تھا, تو پچھلے درس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ گمان, یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ بندے اور دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہ بات پچھلے درس میں کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بندے اور قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور یہاں کہی گئی یہ بات کہ خبردار, ایک گناہ صرف اسی تک محدود نہیں رہتا ہے جس نے گناہ کیا, بے گناہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. اور جب وہ بن جاتا ہے تو پھر تمہاری پرہیزگاری تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو گویا دو طرح کے لوگ ہیں, دو طرح کے لوگ سے اللہ تعالیٰ بات کہہ رہا ہے. ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں, مانتے ہیں, اعتقاد کرتے ہیں, لیکن اطاعت کرنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں پاتے. ایک تو وہ لوگ, ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے سنا اور تم نے اعتقاد تو کیا, لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اگر اس کو مطابق تم نے عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو یاد رکھنا دل میں جو بات آئی ہے وہ دل سے نکل بھی سکتی ہے, کیونکہ اللہ دل کے اور بندے کے درمیان ہے. جو دل میں آیا ہے اس کو زندگی میں آنا چاہیے. اگر اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اعتقاد کو, اور خالی اعتقاد کے بل پہ جیتے رہے, زندگی اس کے مطابق نہیں ڈھالی, تو یہ اعتقاد دل ہی میں مر جائے گا, عمل تک نہیں آنے پائے گا. یہ تو ان لوگوں سے کہا جو مانتے ہیں, اعتقاد کرتے ہیں, لیکن عمل کا حوصلہ نہیں پاتے. اور یہ آیت ان لوگوں سے کہی جو مانتے بھی ہیں, اعتقاد بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں, لیکن اس عمل کو دوسروں تک پہنچانے کا حوصلہ نہیں پاتے اپنے اندر. ان سے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو گے کہ دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے اور منکرات کو نہیں روکو گے تو تمہاری نیکوکاری اور تمہاری پاکیزگی اور تمہارا تقویٰ تمہارے کسی کام نہیں ہے. پہلی آیت میں خطاب ان لوگوں کو تھا جو مان تو رہے تھے, سن تو رہے تھے, مگر
اللہ رسول کے احکامات کے اوپر قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں، انہیں اطاعت کرنے کو زندگی میں تیار نہ تھے. اور یہاں ان سے خطاب کیا جو مان بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اطاعت بھی کر رہے ہیں، لیکن منکر کے خلاف نفرت کا جذبہ ان کے دل میں نہیں ہے اور قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے. تو ان سے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب خدا کی آفت آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، قوم پر عذاب آئیں گے، تو صرف وہی شکار نہیں ہوں گے، تم بھی شکار ہو جاؤ. ڈرو اس فتنے سے جس کا صرف گناہگار شکار نہ ہوں گے بلکہ متقی پرہیزگار بھی اس میں پکڑے جائیں گے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض. اور یاد کرو وہ وقت جب تم زمین میں تھوڑے سے تھے. قلیل مستضعفون فی الارض، دبے ہوئے تھے، کمزور تھے زمین میں. تخافون ان يتخطفكم الناس، ڈرتے تھے اس بات سے کہ لوگ تم کو اچک کے لے جائیں گے. یہ حال تھا تمہارا. مکے کے اندر سہمی زندگی گزار رہے تھے. اللہ کا نام لینے کی ہمت تمہارے اندر نہیں تھی. اللہ کا نام جذبے اور جوش کے ساتھ لے نہیں سکتے تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں اور خانہ کعبہ میں لے گئے صحابہ کرام کو، تو پہلی بار نعرہ تکبیر بلند آواز سے لگایا گیا ہے. مسلمانوں کو اللہ کی عظمت اور اللہ کی تکبیر، اس کے بجائے دار ارقم میں بند تھے مسلمان. یہ حال تھا. لیکن اللہ نے آج تمہیں مدینے میں شوکت عطا فرمائی ہے، مدینے میں تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے، مدینے میں آج تمہیں وہ اقتدار عطا فرمایا ہے کہ تمہارے جو چاہتے ہو وہ ہوتا ہے اور تمہارے چشم ابرو کے اشارے پر یہاں کے قوانین مرتب ہوتے ہیں. آج یہ طاقت اللہ نے تم کو عطا فرمائی. یہ نتیجہ ہے تمہاری اقدام کا، اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھانے کا، اللہ کی راہ میں ترک وطن کر دینے کا. اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے اس نے تم سے پورے کیے ہیں. کامیابی کے جو وعدے تم سے کیے گئے تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں. تم 1 تھے، 2 تھے، 3، 4، 5 تھے، 35 آدمی صرف تم دار ارقم میں بند رہتے تھے. کوئی تمہاری آواز نہیں تھی، کوئی تمہاری طاقت نہیں تھی، اور اس خدا نے تمہیں اتنی کمزوری سے اٹھا کر طاقت کے اس مقام پر لا کے کھڑا کیا ہے. آج تو کیا خدا کے وعدے تمہارے حق میں پورے نہیں ہوئے؟ کیا خدا نے تمہارا ساتھ نہیں دیا ہر موقع پر؟ پھر یہ قلت اور کثرت کا فلسفہ کہ ہم تھوڑے سے ہیں اور وہ بہت سے ہیں، یہ کیوں کہتے ہو؟ یہ کیوں لاتے ہو سامنے؟ کیوں ہمت توڑتے ہو اپنی؟ کیوں قدم آگے نہیں بڑھاتے ان کے مقابلے میں کہ ہم تھوڑے ہیں اور وہ زیادہ ہیں؟ تم تو بہت تھوڑے تھے اور آج تم ایک طاقتور ہو. خدا نے تمہیں طاقت بخشی ہے. کس نے دی ہے؟ اسی اللہ نے دی ہے. کیا وہ اللہ بدل گیا ہے؟ کیا وہ اللہ نہیں ہے؟ کیا اس کے وعدے نہیں ہیں؟ کیا اس کے قوانین نہیں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کا طریقہ دفاع نہیں ہے بلکہ اقدام ہے. پسپائی نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کا حوصلہ جو قوم کرتی ہے خدا تعالیٰ اس کو ذلت کے مقام سے اٹھا کر عزت کے مقام تک اٹھاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے انعام کے طور پر ذکر فرمایا. لوگ تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ حکومت سیاست وغیرہ کی باتیں، یہ دین کی باتیں نہیں ہیں. کیا لے کے بیٹھ گئے آپ؟ یہ قریشی میں تھوڑی ہے کوئی. نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، جنت جاؤ، جنت میں جاؤ، مرنے کے بعد کی بات کرو، زمین کے اوپر سے آسمان کے اوپر کی بات کرو کہ زمین کے نیچے کی بات کرو، مگر زمین کی بات نہیں کرو. زمین کی بات نہیں کرو. یہ سب سیاست کی باتیں ہیں، یہ سب غلط ہے. یہ آپ کیا قرآن شریف میں نکال کے دکھا رہے ہیں؟ تو قرآن کریم خود فرما رہا ہے. قرآن کریم اس کو احسان کے بطور فرما رہا ہے. آپ قرآن کریم کی آیت پر غور کریں. قرآن کریم احسان بطور کہہ رہا ہے مسلمانوں سے. الفاظ پہ غور کریں کیا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے یاد کرو مسلمانوں، تم بہت تھوڑے سے تھے. قلیل مستضعفون فی الارض، زمین میں دبے ہوئے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک کے نہ لے جائیں. تخافون ان یتخطفکم الناس، اس بات سے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک کے نہ لے جائیں. فآواکم وأیدکم بنصرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی، تمہیں طاقت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، مدینے کا اقتدار عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کو احسان کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ شکر کا مطالبہ کر رہا ہے کہ لعلکم تشکرون، تمہیں رزق طیب دیا، رزقکم من الطیبات، تمہارے لیے انواع اقسام کی نعمتیں فراہم کی. یاد کرو اس بات کو کہ تم کیسے مکے میں رہتے تھے اور آج مدینے میں کیسے شان سے رہتے ہو. خدا تعالیٰ اس شان کی زندگی کو اپنا احسان بتا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے اس شان کی زندگی کو. یہ خدا کا احسان ہے. دنیا میں کمزور بن کے جینا، دنیا میں ڈرتے ہوئے جینا کہ کوئی ہم کو چک کے نہ لے جائے، یہ احسان نہیں ہے خدا کے نزدیک. بلکہ خدا اس بات پر احسان کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس بات کو کہ تم تھوڑے سے تھے، زمین میں اچک لیے جاتے اتنے سے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک کے لے جائیں گے. اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، مدینہ عطا فرمایا، مدینے میں خدا نے تمہیں حکومت عطا فرمائی، تمہاری مدد اس نے فرمائی، اور تمہیں کھانے کے لیے بہترین رزق اس نے فراہم کیا. اس کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہا ہے. یہ خدا کا احسان ہے. تو خدا تو اس کو احسان بتا رہا ہے، لیکن اس کے بندے اس کو احسان ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ احسان نہیں ہے. احسان یہ تھوڑی ہے کوئی.
یہ کیا آپ کی سیاست کی بات ہے؟ یہ کوئی احسان تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ اس طاقت کے دور کو بطور احسان فرما رہا ہے. مسلمان دنیا میں مغلوب بن کے جیے، مظلوم بن کے جیے. جن لوگوں کا یہ فلسفہ ہے مسلمان ہاتھ جوڑ کے جیے دنیا میں، یہی کس کی کامیابی ہے. فروت نہیں، خاک ساری توازو. اللہ تعالیٰ تو اس کو نہیں مان رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح پیش نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ طاقت کو احسان بتا رہا ہے، طاقت کے ساتھ زندگی کو احسان بتا رہا ہے. لیکن جو لوگ غیر ملکی فلسفوں سے مغروب ہیں، اسلام دشمن فلسفوں سے مغروب ہیں، وہ مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، بلکہ متوازے بن کے جینا، دوسروں کو بنائے ہوئے فریم کے اندر جینا، دوسروں جو نقشے مرتب کیے ہیں ان کے مطابق جینا، اسلام کے اپنے درگزر اور صلح اور مہربانی کے سبق پڑھانا اور پاٹ پڑھانا دنیا کو، اور اس کے مطابق جینا. بس کسی کو کوئی لفظ ناگوار نہ لگ جائے، کسی کے مقابلے میں کوئی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کو کسی کو چبھ جائے، کوئی نوکدار بات نہ ہو جائے. بس پیار کی تصویر بن کے جیو دنیا کے اندر. یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جواب دے رہا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یاد کرو کہ تم تھوڑے سے تھے زمین میں، اور خدا نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، خدا نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، خدا نے تمہاری مدد کی اور تمہیں اس نے رزق طیب عطا فرمایا. اس کو اللہ تعالیٰ بطور احسان تذکرہ فرما رہا ہے. اس دور میں جو ہے ایک نیا فلسفہ یہ شروع ہوا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو طاقت اور عزت کی بات کریں وہ قابل نفرت قرار پاتے ہیں، اور جو مسلمانوں کو پسماندگی کے اور پسپائی کے سبق پڑھائیں ان کو بہت زیادہ دانشور سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت دانشور ہیں. جو پسپائی کا سبق پڑھائیں، جو مسلمانوں کو یہ سکھائیں کہ ہمیں باطل کے مقابلے میں سر جھکا لینا چاہیے، ان سے ہمیں فائٹ نہیں کرنی چاہیے، ان کے مقابلے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کا اسوہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا اسوہ تو صرف یہ ہے کہ محبت اور رحم. نبی کو نہیں چاہیے کہ وہ قیدی بنائے جب تک زمین میں اچھی طرح، ملک میں اچھی طرح وہ ذکر کرے. جو اس کا سیاق ہے وہ یہ ہے کہ اس پچھلی آیات میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا، نبی اکرم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ اے نبی مسلمانوں کو آپ جہاد پر اکسائیں، ہر رزل المؤمنین علی القتال، ان کو اکسائیں آپ جہاد کے اوپر. اگر ہوں ان میں سے 10 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے. یہ اس لیے کہ وہ لوگ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. یعنی مسلمان کو چونکہ مقصد کی سمجھ ہے، مقصد کا شعور ہے، اس لیے مسلمان ناقابل شکست ہوتا ہے اور اپنے سے کئی گنا طاقت کے مقابلے میں وہ غالب رہتا ہے. وہ قوم شعور سے بہراور نہیں ہوتی اور جنہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمیں کس منزل تک جانا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی نتائج حاصل نہیں کر پاتے. انہیں زیادہ طاقت صرف کرنا پڑتی ہے، اور وہ آدمی جسے معلوم ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف یہاں نہیں ہونا ہے، اور یہ سب کچھ مجھے یہاں نہیں لے جانا ہے بلکہ اللہ کے پاس ملنا ہے. اس کو آخرت معلوم ہے، اللہ کے باب پر اس کا یقین ہے. تو جس کو یہ سمجھ ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ظاہر ہے وہ ناقابل شکست ہے. کوئی ہرا نہیں. طاقت کا تناسب جو ہے اس لیے بدل جاتا ہے. 20 مسلمان 200 پر بھاری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مقصد کی سمجھ رکھتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں. 1000 100 پر بھاری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت تھی، اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کنسیشن دے رہا ہے. اب تمہارے اگر 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی کینسلیشن نہیں ہے، یہ کنسیشن ہے، کینسلیشن نہیں ہے. کوئی نسخ منسوخ نہیں ہے. آیت عام طور سے لوگ کہتے ہیں یہ آیت کو منسوخ کر دی، بعد کی آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا. منسوخ والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جب شروع میں تھے تو تعداد میں کم تھے، اور جب تعداد کسی قوم کی کم ہوتی ہے تو اس میں صلاحیت کار زیادہ ہوتی ہے. اقلیت ہمیشہ ڈائنامک ہوتی ہے. اس لیے مسلمانوں کے سریے اس وقت بنتے تھے 20 میں اور فوج بن جاتی تھی 100 میں. تعداد چونکہ کم تھی، اور بعد میں تعداد بڑھ گئی اور مسلمانوں کے سریے 100 کے اور فوج 1000 میں بننے لگی. جب تعداد بڑھی تو صلاحیت کار کم ہوئی، اور اب سابقین جو تھے پہلے مسلمان ہونے والے ان کا بوجھ گویا کہ کم ہوا. تو یہ بات تھی جس کو حالات بدلنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں کنسیشن دیا جا رہا ہے، نہیں کچھ لوگوں کے بوجھ کم کیا جا رہا ہے. یہ کوئی منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری ایمانی طاقت اور ایمانی قوت اس درجے ہوگی، ہمیں اپنے مقصد کی سمجھ اور شعور اس درجے ہوگا تو ہم اپنی سے 10 تعداد پر بھاری ہو جائیں گے. اور اگر اس درجے نہیں ہوگا بلکہ کچھ اپنی تعداد کا بھی غرہ اور غرور ہوگا تب بھی ہم اپنی سے دوسری طاقت کو بآسانی زیر کر دیں. اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی ایسا کرنا ہوگا تمہیں، یعنی اپنی دگنی طاقت کے مقابلے میں تم کو فائٹ کرنا ہوگا، جمنا ہوگا. حکم ہے، لیکن حکم کے انداز میں نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے.
بلکہ خوشخبری کے انداز میں کہا کہ اگر تمہارے 10-20 ہوں گے تو 200 پر غالب ہے، خوشخبری کے انداز میں، تاکہ یہ حکم نہیں محسوس ہو بلکہ خوشخبری محسوس ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہوئے، نفسیاتی انداز ہے سمجھانے کا۔ یہ اس آیت کا پچھلا سباق، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ ساری کامیابی حالانکہ منصوبہ بندی تمہاری ہوگی لیکن کامیابی اللہ کے باذن اللہ۔ اور یہی فرق ہوتا ہے مسلمان کے اور کافر کے نقطۂ نظر میں۔ مسلمان سب کچھ کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ کو چھوڑتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، جو اسباب کی ترتیب، یہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، تو یہ بھی اللہ کے حکم کی اطاعت ہی ہوتی ہے۔ اللہ مع الصابرین، یہاں تک کی بات ہوتی ہے۔ اب جانتے ہیں سورہ انفال جو ہے جنگ بدر کے سیاق میں نازل ہوئی ہے، جنگ بدر کی بات نازل ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں جو واقعات پیش آئے ان کے اوپر تبصرہ ہے اس صورت کے۔ یہ سب آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، 70 کفار کے سردار اس میں مارے گئے، اور 70 جو ہے یعنی قید ہو کر کے آئے بڑے بڑے سردار، جس میں حضور اقدس علیہ السلام کے چچا جناب عباس بھی تھے انہی قیدیوں میں، اور انہی میں آپ کے حضرت علی ابی طالب کے بھائی عقیل بھی طالب تھے، جو کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، یہ قیدیوں میں موجود ہے۔ ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا سب لوگوں کو، قیدیوں کو۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، جب یہ واقعہ تھا اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے مشورہ لیا ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا، جو قیدی لائے۔ قیدیوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کا اتنا مظاہرہ فرمایا کہ قیدیوں کی رات کو کراہیں آپ کو سنائی دی تو آپ بے چین ہو گئے، آپ کو نیند نہیں آئی، اور آپ نے خود جا کر ان کی گرہیں دی، تو رسی کی گرہیں دی سخت، وہ آپ نے ڈھیلی فرمائی۔ قیدیوں کو آپ نے نئے جوڑے پہنائے لگا کر، اور جناب عباس جو قد و قامت کے طویل تھے اور ان کے کوئی جوڑا نہیں آ رہا تھا، تو عبداللہ بن ربیع جو منافقوں کا سردار تھا، اس جو طویل القامت تھا، اس نے اپنا جوڑا دیا، وہ جناب عباس کو پہنائے آپ کے چچا، لیکن چچا آپ کے تھے پھر بھی قیدی کے حصے سے بندے ہوئے تھے مسجد نبوی کے ستون سے، یہ سارے لوگ بندے ہوئے تھے۔ اب ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے، یہ مشورہ آپ نے صحابہ کرام سے کیا، تمام صحابہ کرام